آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فارمرز کئی سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی مانگیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اس بجٹ میں یہ 2-3 باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ گارنٹیڈ ایم ایس پی کم از کم کچھ امپورٹنٹ کراپس کو اس سلسلے میں لیجسلیشن لانا چاہیے، اور ڈیٹ ریلیف کے لیے اسپیشل میجرز لیے جانے چاہیے، وغیرہ وغیرہ کچھ کئی مشورے ہم نے یہاں پہ دیے ہیں۔ اور ایکسپینڈیچر سائڈ کا آخری جو سجیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سجیشن ہے۔ یہ بھی ہمیشہ سے جماعت اسلامی ہند کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ہمارے دستور کی، ہمارے سمویدھان کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور یہاں کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہو۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یونیورسل بیسک انکم، کہ بھارت کے تمام شہریوں کو ایک منیمم انکم کی گارنٹی ملے، اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے بجٹ میں پروویژنز لائے جائیں۔ تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ گریجول ہم آگے بڑھیں اور دھیرے دھیرے ٹارگیٹ یہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یونیورسل بیسک انکم کو انشور کیا جائے، اس کی گارنٹی فراہم کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کے لیے فنڈ لگے گا، تو فنڈ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے 6 مشورے اس ہمارے ڈیمانڈز میں رکھے ہیں۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ جو ہمارا جی ایس ٹی ریجیم ہے، جی ایس ٹی ریجیم، اس نے بھی ملک میں مہنگائی بڑھانے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ کئی بیسک ضروری چیزوں پر بھی بہت مہنگا ریٹ 18%، 28% تک جی ایس ٹی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جی ایس ٹی کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، ایک اسینشل جی ایس ٹی اور دوسرا لگژری اینڈ نان اسینشل گڈس جی ایس ٹی۔ تو اسینشل جی ایس ٹی میں قانون بائی لیجسلیشن کیپ لگا دیا جائے کہ 5% سے زیادہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکے گا، اور جو ایل این جی ٹی ہے، مہنگی کاریں ہیں، شراب ہے اور دیگر لگژری آئٹمس ہیں، اس طرح کی چیزوں پر ہیوی ٹیکس کے ذریعے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں ان کو ونڈ فال ٹیکس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دولت میں اچانک بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو ملک کی ترقی میں اس کو رول پلے کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ونڈ فال ٹیکس دنیا کے ساری ترقی یافتہ ملکوں میں لگتا ہے، ہمارے ملک میں کئی لوگ ہیں جن کی دولت میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا ہے، تو ہم نے یہاں سجیسٹ کیا ہے کہ جن کی دولت بھی 1000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان پر ونڈ فال ٹیکس لگایا جائے، اور جو اس سے پہلے 30% کارپوریٹ ٹیکس تھا اس کو بحال کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فائنانس کمیشن نے ریکمنڈیشن دیا تھا کہ اسٹیٹس کا جو ریشیو ہے ٹیکسز میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوکل نیڈز کے مطابق، اسٹیٹس کی ضرورتوں کے مطابق خرچ کرنے کا وہاں موقع رہے، لیکن اس ریکمنڈیشن کو ابھی بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو ہم نے یہاں ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس وقت اسٹیٹس کا شیئر تقریباً 41% ہے، اس کو بڑھا کر 50% کیا جانا چاہیے۔ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر امیزون اور اس طرح کی کمپنیاں، انہوں نے ہمارے ملک کا سارا ڈومیسٹک مارکیٹ کیپچر کر لیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہاں دولت کما رہے ہیں۔ تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگ جو بھارت کے کنزیومر بیس سے اور بھارت کے ڈیٹا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے اور ان کو بھارت کے ڈیولپمنٹ میں بھی رول پلے کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو ایسی کمپنیز پر بھی ہیوی ٹیکس لگنا چاہیے، یہ بھی ہمارا مشورہ ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے امیر لوگ وہ بانڈز خریدیں، سکوک ایک بانڈ کا طریقہ ہے، اس کے طرز پر بانڈز بنائے جائیں، فروخت کیے جائیں۔ اور آخری 6ٹھی چیز یہ ہے کہ سی ایس آر کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، اس کے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے ریگولیشنز کو ٹائٹ کیا جائے، اسٹرنجنٹ کیا جائے، اور کمپنیز کو جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کو سوشل سیکٹر میں رول پلے کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ مشورے یہاں پہ درج کیے گئے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ریونیو سے متعلق ہیں۔ اس طرح ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جو ہم فائنانس منسٹری کو سبمٹ کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کے بھی علم کے لیے یہاں ہم نے پیش کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پبلک کی طرف سے بھی زوردار پریشر حکومت پر بننا چاہیے۔ دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ مدعا ہے آج،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے سال کو ایئر آف کمیونل ہارمونی، ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا سال قرار دیا جائے. سامپردائک سوہاردا اور ٹرسٹ اور وشواس اور آپسی سمجھ کا سال، تو اس کے طور پر یہ سال ڈکلیئر کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ملک میں پولرائزیشن، کمیونل ٹینشن یہ بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارا ملک ایک دھارمک دیش ہے اور دھرم ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ رہا ہے، اور دھارمک نیتاؤں نے، ریلیجیس لیڈرز نے ہمارے بھارت کے اتہاس میں ہمیشہ لوگوں کے اندر ہارمونی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن کمیونل ایلیمنٹس اس پورے سینیریو کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دھرم بجائے جوڑنے والی قوت کے توڑنے والی قوت اسے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم کی رپورٹ، جس کے مطابق اس سال کمیونل وائلنس کے واقعات میں 84% اضافہ ہوا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کمیونل وائلنس کے انسیڈنٹس اور کمیونل ٹینشن یہ ہمارے جی ڈی پی میں کم از کم 1.5% کمی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. 1.5% کٹوتی ہے، بہت بڑی کٹوتی ہے. تو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ راجنیتک پارٹیاں، سیاسی طاقتیں اور جن کو ملک کی حکومت جن کے پاس ہے اور جن کو ملک کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہی یہ سارے کھیل میں پارٹنر بنے ہوئے ہیں اور کمیونل ٹینشنز کے ذریعے الیکشن جیتنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سامنے بہت ہی سنگین چیلنج ہے اور اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی ہند ہمیشہ اس کے لیے ایکٹیو رہی ہے. ہم نے دھارمک نیتاؤں کو جوڑ کر دھارمک جن مورچہ بنایا ہے، اس کے ذریعے سماج میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جگہ جگہ ملک میں تقریباً 1200 سدبھاونا منچ کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے مختلف سامپردایوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ابھیان میں بھارت کے سارے ورگ اور سارے شہری شامل ہوں اور اس سال کو ایک تبدیلی کا، بدلاؤ کا سال ہم سب مل کر بنائیں اور راجنیتاؤں کو بھی مجبور کریں. یہ عوام کی ذمہ داری ہے اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ راجنیتاؤں کے اندر بھی سویلٹی، تہذیب، شائستگی لانے کی کوشش کرے، اور جو ناشائستہ طریقے سے، انسیولائز طریقے سے وہ سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اس پر روک لگائیں، اس پر کنٹرول لگائیں. تو اس کے لیے اس سال کو خصوصی طور پر منایا جائے، یہ ہماری اپیل ہے بھارت کے سارے ناگرکوں سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی، اور ہماری جیسی جو ساماجک سنگھٹنائیں ہیں، دھارمک سنگھٹنائیں ہیں، ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ اس ابھیان میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم سب مل کر تبدیلی کو اس سال انشور کریں، یقینی بنائیں. تیسری جو ہماری پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس کا تعلق سنبھل سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنبھل کے حالات یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے.